مولانا تلطف حسین عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ہمارے یہاں بدقسمتی سے بہت کم جانے جاتے ہیں، بلکہ خواص میں بھی بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں، جبکہ ان کا کام غیر معمولی نوعیت کا رہا تھا اپنے دور میں۔ جو گویا گڈری میں لال تھے، ایسے ہیرے جو چھپے رہتے ہیں، لیکن جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو اپنی ضیاء پاشی سے وہ عالم کو منور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے صحت اور اہتمام کے ساتھ حدیث کی کتابیں چھاپیں، بعض کتابوں کی اولین طباعت انہوں نے کی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک کتاب المعجم الصغیر للطبرانی، امام طبرانی کی کتاب ہے۔ امام طبرانی کی کتاب بڑی مشہور کتاب ہے، حدیث کی بڑی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کی اہم بات میں اس لیے مزید لوں گا کہ مولانا تلطف حسین عظیم آبادی نے اس کو صحت و اہتمام کے ساتھ شائع کیا اور اس پہ حواشی بھی لکھے۔ اچھا، حواشی بھی انہوں نے شائع کیا۔ آج بھی عالم عرب سے یہ کتاب شائع ہوتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ بطور حاشیہ نگار ان کا یہ حاشیہ موجود ہے، حاشیہ نگار کا نام نہیں ہے۔ قانون معبود چھاپنے کے اوپر یہ شعر تو بنتا ہے نا مولانا کے نام پہ، مولانا کا نام ہے یہ شعر: لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و چمن سحر سحر۔ فتح الباری کا بھی ایک بہت بہترین ایڈیشن یہاں سے شائع ہوا مطبع انصاری سے۔ یہ عالم اسلام میں فتح الباری کا دوسرا ایڈیشن تھا جو مطبع انصاری سے شائع ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں صاحب کے شاگردوں کا تذکرہ چل رہا ہے، تو اس میں مولانا تلطف حسین عظیم آبادی کا تذکرہ ہم کریں گے، جو گویا گڈری میں لال تھے، ایسے ہیرے جو چھپے رہتے ہیں، لیکن جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو اپنی ضیاء پاشی سے وہ عالم کو منور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یقیناً ہمارے پاکستان کے اہل علم بھی ان سے کم آشنا ہیں، لیکن ان کی شخصیت ایسی تھی کہ جس کا ہم برادر تنزیل صدیقی سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کا کچھ تذکرہ کیا جائے مختصر وقت میں۔ مولانا تلطف حسین کا جو خاص ان کی خوبی تھی، ان کا جو نمایاں کام تھا، وہ اشاعتی دنیا میں تھے۔ اس لحاظ سے وہ میرے ہم پیشہ بھی ہوئے، میں بھی کتابوں کا ناشر ہوں، وہ بھی کتابوں کے ناشر تھے۔ ہم تو خیر طالب علم بھی ہیں، اور ہمارے کام میں ابھی اتنی آسانیاں ہیں، کمپیوٹر کا دور ہے۔ انہوں نے اس دور میں کام کیا جب ٹائپ بھی ابھی نہیں شروع ہوئی تھی، تو اس دور میں کام کرنا بہت مشکل کام تھا۔ پھر تحقیق کا کام، پھر وسائل مہیا نہیں تھے، پھر مالی وسائل کی کمی تھی، پھر جو ہے اصل کتابیں مصادر جو ان تک رسائی نہیں تھی۔ اس دور میں ایک معیاری کام کیا جو بلا مبالغہ، یعنی کہ اس کی تعریف کے الفاظ نہیں ملتے۔ تو میں برادر تنزیل سے کہوں گا کہ وہ ان کا تعارف ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مولانا تلطف حسین عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ہمارے یہاں بدقسمتی سے بہت کم جانے جاتے ہیں، بلکہ خواص میں بھی بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں، جبکہ ان کا کام غیر معمولی نوعیت کا رہا تھا اپنے دور میں۔ مولانا تلطف حسین کی ولادت 1849 1265 ہجری میں ہوئی۔ محی الدین پور ایک عظیم آباد پٹنہ کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں ان کی ولادت ہوئی۔ نسباً یہ صدیقی تھے۔ اچھا، ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، آپ علامہ شمس اللہ عظیم آبادی کا ذکر ہمارے یہاں آتا رہا ہے۔ اگر آپ کی بات سنوں گا، اگر آپ لاہور میں ہوتے نا تو میں نے عظیم آباد کے اوپر آپ سے الگ پروگرام کرنا تھا، لیکن چلیے۔ تو علامہ شمس اللہ عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، وہ ان کے چچا ہوتے تھے، رشتے میں، رشتہ داریوں میں تھے، حقیقی چچا نہیں تھے، اور یہ مگر عمر میں بڑے تھے، یعنی بھتیجے بڑے تھے عمر میں، چچا چھوٹے تھے۔ تو مولانا تلطف حسین عظیم آبادی نے اپنے دور کی کئی بڑے کبار علماء سے علم حاصل کیا۔ ان میں قاضی بشیر الدین قرنوجی، سید نذیر حسین محدث دہلوی، شیخ حسین محسن یمانی، مولانا عبدالحی فرنگی محلی اور حافظ عبداللہ غازی پوری کے نام ہمیں ملتے ہیں، جو کہ اپنے دور کے سب کبار علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ مولانا تلطف حسین عظیم آبادی کی جو خدمت کے پہلو ہے، وہ دو پہلوؤں پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ ایک، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، ان کی طباعتی دنیا، اور آج کے ناشرین طباعت کو، ناشرین کتب کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے مل سکتا ہے۔ وہ جو کتابیں شائع کرتے تھے وہ پورے صحت اور اہتمام کے ساتھ چھاپتے تھے، یعنی اس میں جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ طباعتی مشکلات اب اس وقت جو ہوا کرتی تھیں وہ بہت زیادہ تھیں، اب تو بہت آسانیاں ہو چکی ہیں۔ آپ کے پاس کمپیوٹرنگ ہے، آپ چاہیں 2 دفعہ لکھیں اور 100 دفعہ مٹا دیں، 100 دفعہ تصحیح کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ وہ لیتھو پیرس کا دور تھا، آپ کے علم میں ہی ہے، بالکل لیتھو ٹیکنالوجی کا دور تھا، اور وہ بڑا مشکل وقت تھا۔ اور ایک دفعہ اس لیتھو کی ہوتا تھا کہ ایک دفعہ کتابت کی جاتی تھی، کوئی خاص طرح کا پیپر ہوتا تھا یلو کلر کا، اس کے اوپر کتابت کی جاتی تھی، اس کی بنیاد کے اوپر کتاب چھپتی تھی، اور پیپر ضائع ہو جاتا تھا، آپ کو دوبارہ کتاب چھاپنے کے لیے دوبارہ کتابت کرنی پڑتی ہے۔ اندازہ کیجئے، ایک یوں سمجھ لیجیے کلمی کتاب والی بات ہے جی، ایسی صورتحال تھی۔ تو اس میں انہوں نے صحت اور اہتمام کے ساتھ حدیث کی کتابیں چھاپیں، بعض کتابوں کی اولین طباعت انہوں نے کی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو بہرحال میں چند کتابوں کے نام لیتا ہوں۔ ایک تو تلخیص الحبیر ہے، علامہ
حافظ ابن حجر رحمہ اسقلانی اللہ کی، کی۔ یہ کتاب انہوں نے علامہ شمس الغزمادی کے کہنے پہ شائع کی۔ پھر ایک کتاب المعجم الصغیر للطبرانی، امام طبرانی کی کتاب ہے۔ امام طبرانی کی کتاب بڑی مشہور کتاب ہے، حدیث کی بڑی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کی اہم بات میں اس لیے مزید وقت لوں گا کہ مولانا تلطف حسین عظیم آبادی نے اس کو صحت و اہتمام کے ساتھ شائع کیا اور اس پہ حواشی بھی لکھے۔ اچھا، حواشی بھی انہوں نے شائع کی۔ آج بھی عالم عرب سے یہ کتاب شائع ہوتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ بطور حاشیہ نگار ان کا یہ حاشیہ موجود ہے، حاشیہ نگار کا نام نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اہم بات ہے۔ اس کے علاوہ سنن دارقطنی، عون المعبود، یہ جیسی فتح الباری جیسی کتابیں جو ہیں وہ اس مطبع سے عون المعبود پہ میں آپ کو روک کے ایک شعر پڑھوں گا کہ لاکھ ستارے ہر طرف، عون المعبود چھاپنے کے اوپر یہ شعر تو بنتا ہے نا مولانا کے نام پہ، مولانا کا نام ہے یہ شعر، لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و چمن سحر سحر۔ تو یہ عون المعبود کے اوپر تو یہ شعر بنتا ہے۔ تو مطبع کے لیے بہت بڑا یہی کام ہے، فخر بہت بڑا کام کافی ہے کہ اس نے عون المعبود چھاپ دی، التعلیق المغنی سنن دارقطنی والی حاشیہ شائع کیا۔ اور تیسرے یہ کہ فتح الباری کا بھی ایک بہت بہترین ایڈیشن یہاں سے شائع ہوا مطبع انصاری سے۔ یہ عالم اسلام میں فتح الباری کا دوسرا ایڈیشن تھا جو مطبع انصاری سے شائع ہوا تھا۔ اس سے پہلے جو ہے مصر سے شائع ہوئی تھی نواب صدیق حسن خان کی کوششوں سے۔ اب میں ان کی دوسری خدمت کا ذکر کروں گا۔ 1884 میں انہوں نے مدرسہ ریاض العلوم قائم کیا۔ مدرسہ ریاض العلوم دہلی میں قائم ہوا۔ یہ ان کے دو دوست تھے، الحاج فضل الہی، یہ پنجابی سوداگران برادری سے بھی تعلق رکھتے تھے، اور دوسرے جو تھے بڑی مشہور برادری تھی دہلی کی، مولانا عبد المجید دہلوی، یہ مطبع انصاری کے مالک تھے۔ تو ان دونوں دوستوں کے ساتھ مل کر کے انہوں نے مدرسہ ریاض العلوم قائم کیا۔ اچھا، مدرسہ ریاض العلوم آج بھی قائم ہے۔ مطبع انصاری کی کتابوں کے بعض کتابوں کے اوپر مولانا عبد المجید دہلوی کا نام بھی چھپا ہوتا ہے۔ تو اصل میں مالک مطبع یہی تھے، مولانا عبد المجید انصاری دہلوی۔ اور مرزا قادیانی کے خلاف جن لوگوں کی بڑی خدمات ہیں ان میں ان کا نام بھی شمار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جب مولانا بشیر سہسوانی سے مناظرہ ہوا تھا، مرزا قادیانی کا مناظرہ ہوا تھا، اس میں اس نے بطور خاص شرط عائد کی تھی کہ دو اشخاص اس مناظرے کی مجلس میں بیٹھیں گے نہیں۔ ان میں ایک تھے مولانا محمد حسین بٹالوی اور دوسرے تھے مولانا عبد المجید دہلوی۔ تو یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ان دونوں سے کتنا خائف رہا۔ تو مولانا عبد المجید کی خدمت بھی بہت زیادہ ہے، افسوس ہے کہ لوگ ان سے آشنا نہیں ہیں۔ انہوں نے رد قادیانیت میں بھی بڑی خدمت انجام دی ہے اور نشر اشاعت کے باب میں بھی کی ہے۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ مدرسہ ریاض العلوم قائم ہوا۔ یہ مدرسہ ریاض العلوم آج بھی قائم ہے، یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ 1884 سے اس کا تسلسل چلا آ رہا ہے۔ اور مولانا تلطف حسین عظیم آبادی کی وفات تقریباً 140 سال بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، تقریباً لگ بھگ۔ تو مولانا تلطف حسین کی وفات جو ہے فروری 1916 میں ہوئی ہے۔ اچھا، ایک اور اہم بات میں رہ گئی، وہ یہ ہے کہ سفر حج میں یہ میاں صاحب کے ساتھ تھے۔ 1300 ہجری میں میاں صاحب سفر حج کے لیے گئے، وہاں ان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ تو ایک طویل داستان ہے۔ وہ تو لمبی داستان ہے، جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، جتنے ظلم کیے گئے، جو مخبریاں کی گئیں، مخبریاں کرنے والے بھی ہمارے دوست ہی تھے۔ تو داستان وفا میں یہ بات لکھی جائے گی کہ میاں صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو مولانا تلطف حسین بھی ساتھ گئے تھے، لیکن مولانا تلطف حسین کو رہا کر دیا گیا تھا اور ان سے کہا گیا کہ آپ جا سکتے ہیں، آپ کا معاملہ نہیں ہے ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ جو میرے استاد کا عقیدہ ہے وہی میرا عقیدہ ہے، اور اگر یہ گرفتار اس عقیدے کی بنیاد پہ کی ہے تو میں بھی گرفتار ہوں۔ یہ جملہ جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا نا، جملہ کہ جو میرے استاد کا عقیدہ ہے وہی میرا عقیدہ ہے، اگر ان کو گرفتار کیا گیا مجھے بھی یہیں رکھو، کمال ہے۔ یہ جملہ جب میں نے پڑھا تھا میرے اوپر بڑی عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ تو یہ داستان وفا میں جو ہے وہ بڑے سنہرے حروفوں میں لکھا جائے گا۔ پھر وہاں انہوں نے پادشاہ مکہ کے سامنے جو تقریر کی اور جس طرح بحث و مباحثہ کہ اس سے ان کی ذہانت فطانت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے ذہین آدمی تھے۔ تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ اور آج اس پوڈ کاسٹ کی توسط سے ہم نے ان کا تھوڑا بہت ذکر کر دیا۔ یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ یقیناً مجھے امید ہے ہمارے جو نوجوان، خاص طور پر مدارس کے جو طالب علم ہیں، وہ جب اگر وہ ان چیزوں کو سنیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلاف جو ہیں وہ کس قدر اپنے کاز کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ کس قدر مخلص تھے، اور مصیبتیں بھی آتی تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جی ان کی مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلتا رہے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔